ہر روز 100 حج اور 100 قرآن پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر بیٹھے بیٹھے حج کرنا چاہتا ہے وہ ہر روز یہ عمل کر لیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں سے ایک ہے، بلکہ اعمال صالحہ کے روح ذکر اللہ ہے، کیونکہ عمل اگر ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ قرآن مجید کے آیات مبارکہ، احادیث نبویہ میں اس کی اہمیت، قدر، منزلت، فضیلت اور اس کی فوائد ثمرات کو متعدد طریقوں سے واضح کیا گیا۔ چنانچہ کہیں ذکر اور ذکر کرنے والوں کے اجر ثواب کا تذکرہ کر کے اس کی ترغیب دلائی گئی، کہیں کثرت ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے، کہیں ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یقیناً ہر مسلمان بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ شریف اور روضہ اطہر یعنی مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری کی دل و جان سے خواہش رکھتا ہے، لیکن ملکی سرحدیں، سفری اخراجات، انسانی صحت کے مسائل بہت سے لوگوں کو اس امر کی اجازت نہیں دیتے، ان کی خواہش دل میں دم توڑ دیتی ہے۔ یقیناً حج اور عمرہ انہی لوگوں پر واجب ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ مالی، جسمانی، روحانی طور پر استطاعت رکھتے ہو وہ تو حج بیت اللہ شریف کا شرف حاصل کر پاتے ہیں، لیکن جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں بھی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آخری الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال سے آگاہی فرما دی۔ جو لوگ حج عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے ذکر اللہ اور ان اعمال کے ذریعے سے حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت سے ایسے ذکر، اذکار، اعمال کا قرآن حدیث کے حوالے سے حوصلہ پیش کریں گے، جن کے سبب ایک مسلمان گھر بیٹھ کر مقبول حج بیت اللہ کا اجر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نہایت ہی اہم اور معمولات ویڈیو، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اس سے ثابت ہوا ذکر اللہ عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ تمام عبادات کا مقصد بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ اس اعتبار سے ذکر اللہ تمام عبادات کے روح، ان کی جان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے، اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور جو اس سے بھی افضل ہے۔ تمہارے دشمن سے مت بھیڑ ہو، پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہارے گردنیں اڑائیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، دعا اور تسبیحات وغیرہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ اللہ کا ذکر ہے، چاہے علم کا اصول ہو، تعلیم ہو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا سوچ فکر سے ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو یا اصول علم نافع ہو۔ اس جیسے باقی سارے عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، لہٰذا یہ تصور کرنا غلط ہے ذکر صرف تسبیحات میں ہی منحصر ہے۔ ذکر ہر وہ شخص اس عمل جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، اسے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے،
دوسرا ذکر خاص ہے، اس سے مراد وہ خاص دعائیں یا اذکار ہیں جن کے الفاظ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں اور ان کے اوقات تعداد متعین ہو، مثلا فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار، صبح و شام کے اذکار، مختلف موقع کے خاص دعائیں وغیرہ۔ اور یہ جو دوسری قسم کا ذکر ہے اس میں ثابت شدہ اوقات، تعداد، کیفیت کا خیال رکھنا ضروری امر ہے، ورنہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور ثابت شدہ طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنے منشا کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرتا ہے تو اسے یقیناً ہونا چاہیے وہ ذکر اللہ کی حقیقی برکات اور اس کے عظیم ثمرات فوائد سے بہت دور کرتا چلا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے اذکار کی تعلیم فرمائی جن کا اجر ثواب مقبول حج عمرے کے برابر ہے، جبکہ چند ایسے اعمال کے بارے میں بھی فرمایا ان کا اجر ثواب بھی مقبول حج عمرے کے برابر ہے، بلکہ کچھ اذکار اور اعمال تو ایسے بھی بتائے گئے ہیں جن کا اجر ثواب ایک سے زائد حج کرنے اور ایک سے زائد قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا تو اس وقت مسلمانوں کے حالات نہایت ہی کٹھن تھے، خاص طور سے جب دشمنان اسلام سے جنگ کا آغاز ہوتا تو ہر مسلمان کے لیے جنگ میں شمولیت کی یقینی بنانے کی تلقین کی جاتی۔ ایک جنگ کے دوران جب کہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت دشمن کے مقابلے میں نہایت ہی کم تھی تو ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے گھر میں کون کون ہیں؟ اس نے کہا، میں ہوں اور میرے بوڑھے والدین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جب تم جنگ پروانہ ہو جاؤ گے پیچھے تمہارے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کون کرے گا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہیں اپنے والدین کی خدمت کے بدلے جہاد میں شرکت کا اجر ثواب دلوانے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یعنی ثابت ہوا جہاد میں شرکت سے بھی والدین کی خدمت کا درجہ افضل ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو مرد یا عورت صبح اٹھ کر اپنے والدین کی جانب محبت بھری نظر سے دیکھ لے تو اسے ایک مقبول حج کا اجر ثواب ملنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ گویا جس مسلمان مرد یا عورت کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو ہر روز ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے استاد محترم اس حدیث مبارکہ کو یوں بیان فرماتے ہیں، بدنی طور پر حج پر جانے والے حاجی کتنے بدنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنا مال دولت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن حج کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اس شخص کو جو مقبول حج کی، جو صبح اٹھ کر پیار سے اپنے والدین کے چہرے کی جانب دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز ادا کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نکلے تو راستے میں چلتے ہوئے اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر بار گھر سے مسجد جانے پر اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جب کوئی شخص اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے اسے ایک حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیک شخص بہت عرصے تک حج پر جانے کے لیے رقم اکٹھے کرتا رہا، گھر کے اخراجات سے کچھ بچا کر اور کچھ اپنا پیٹ کاٹ کر، کئی سال کے مشقت اٹھانے کے بعد اس کے پاس اس قدر مال جمع ہو گیا، وہ حج پر جانے کے لیے تیار ہوا، اپنے علاقے کے معزز لوگوں کو خوشخبری سنائی۔ اس سال وہ بھی حاجیوں کے قافلے کے ہمراہ روانہ ہوگا، لیکن جس صبح اسے حج کے لیے روانہ ہونا تھا اسی رات اس نے اپنے پڑوسی میں بچوں کے رونے بلبلانے کی آوازیں سنی، دیوار سے کان لگایا بیٹھا رہا،
حقیقت حال سے کچھ اس طرح سے شناسی حاصل ہوئی، ماں اپنے بچے کو بہلا رہی ہے، بیٹا ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے، کچھ دیر انتظار کرو، جبکہ بچے بھوک سے تڑپ بلبلا رہے تھے۔ کافی دیر تک جب یہاں ماجرا جاری تھا، اس شخص سے رہا نہ گیا اور اپنے ہمسائے خاتون سے مخاطب ہوا، پوچھا، یہ خاتون، کافی وقت سے میں یہ سن رہا تھا تم نے آگ پر ہنڈیا میں گوشت پکانے کے لیے رکھا ہوا، لیکن کیا وجہ ہے ابھی تک تمہارے ہنڈیا تیار نہ ہو سکی، جبکہ تمہارے بچے بھوک سے بلبلا رہے؟ اس غریب خاتون نے جواب دیا، حضرت، ہانڈی میں کوئی گوشت نہیں ہے، یہ تو میں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بہانہ کر رہی ہوں، وہ انتظار کرتے کرتے کچھ دیر میں خود ہی سو جائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے، کئی دن کے فاقے کشے بچوں نے کئی دنوں سے روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں کھایا۔ وہ حضرت بہت رنجیدہ خاطر ہوئے، ان کا دل بھر آیا، کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر اپنے گھر سے حج کے لیے اکٹھا کیا تمام مال لا کر اس عورت کے سپرد کر دیا۔ اسے کہنے لگے، میں نے یہ رقم کئی سال تک محنت مشقت سے اکٹھے کی تھی تاکہ حج کر سکوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں پھر سے رقم اکٹھے کر لوں گا، تم صبح ہوتے ہی اپنے بچوں کے لیے اناج ترکاری وغیرہ لے آنا، اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلانا۔ یوں وہ حج سے محروم رہ گئے۔ ان کے علاوہ کا قافلہ جو حج کے لیے روانہ ہو گیا، ان دونوں میں حج مقبول ہونے پر ندا سنائی دی تھی۔ یہ غیبی آواز حج کرنے والوں کی آگاہ کرتی تھی، ان کا حج قبول ہوا یا نہیں۔ جب علاقے کے تمام حاجیوں نے بیت اللہ شریف کا حج کر لیا تو انہیں انتظار تھا غیبی آواز آئی اور انہیں ان کے حج کی قبولیت کے بارے میں آگاہ کرے، لیکن جب غیبی ندا سنائی دی تو ایک کہنے والے نے کہا، فلاں علاقے سے آئے ہوئے کسی بھی حاجی کا حج قبول نہیں ہوا۔ اس علاقے کے حاجیوں کے چہروں کا رنگ فاق ہو گیا، انہیں بے تحاشا صدمہ ہوا، ان کی تمام محنت راہی گئی ہو گئی، ان کا حج قبول نہ ہو سکا۔ وہ اس صدمے افسوس میں مبتلا تھے۔ غیب سے ندا سنائی دی، فلاں علاقے کے حاجیوں کا حج تو قبول نہ ہوا تھا، لیکن ان کے علاقے میں موجود ایک ایسے شخص کا حج قبول ہو چکا ہے جو اس بار قافلے والوں کے ساتھ حج میں شامل نہ ہو سکا تھا، اور اس حج کے قبول ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے تمام حاجیوں کا حج بھی قبول کر لیا گیا۔ ان حاجیوں کو اپنے حج کے قبول ہونے کی خوشی بھی تھی، لیکن ساتھ ہی اس بات کی حیرت بھی کہ وہ نیک شخص تو حج پر ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں جس نے کچھ دن پہلے ہمیں حج پر جانے کی اطلاع کی تھی، پھر اس کا حج کیسے قبول ہو گیا؟ حج سے واپس آتے ہی وہ تمام حاجی ایک نیک انسان کے گھر پہنچ گئے، پوچھا، آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب گھر بیٹھے ہی تمہارے حج بھی ہو گیا، قبول بھی ہو گیا؟ تمہارے اس حج کی وجہ سے ہی ہمارے حج میں قبول ہوئے۔ اس پر اس نیک انسان نے اپنے تمام واقعہ سنا دیا، کس طرح انہوں نے اپنے حج کے لیے اکٹھے کی ہوئے تمام رقم پڑوسی خاتون کے بچوں کے کھانے پینے کے لیے دے دی گئی تھی۔ ناظرین، بہت سے اسلامی کتب میں اس واقعے کے تذکرہ ملتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے پڑوسیوں کے حقوق حج پر جانے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس طرح ہمارے جانے والے ایک نیک بزرگ اپنا واقعہ یوں سناتے ہیں، انہوں نے حج کے لیے جو مال جمع کیا تھا وہ تمام مال اپنے علاقے کے مسجد کی تعمیر میں یہ سوچ کر لگا دیا اس علاقے میں کوئی بھی مسجد نہیں ہے اور لوگ دور دراز کے مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے مال سے مسجد تعمیر ہو گئی، اور جب حج کا دن آیا تو بزرگ حج پر نہ جانے پانے کی حسرت کے سبب پوری رات روتے روتے سو گئے، اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے، یا اللہ، اس سال تو نہ جا سکا، اگلے سال مجھے حج بیت اللہ کی سعادت ضرور نصیب فرمانا۔ یہ دعا کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ گئی، وہ حج کے رات تھی اور ایک بزرگ اپنے گھر اپنے بستر پر جیسے ہی سوئے تھے، خواب میں اللہ نے انہیں پورا حج بیت اللہ ادا کروا دیا۔ خواب میں حج ادا کرنے کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ان کے سرہانے کھجوریں اور آب زمزم والی ایک بوتل پڑی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے، بے شک اللہ جسے چاہے خواب میں حج کروا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اچھی طرح سے وضو کر کے فجر کی نماز میں مسجد میں باجماعت ادا کرے
پھر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ثواب عام ایام کے لیے ہے، لیکن چند ایسے ایام بھی ہوتے ہیں جن میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا یا پھر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں مسلمان کے ہر عمل کا ثواب 70 گنا اور ایک دوسرے حدیث کے مطابق 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جس عمل کا ثواب عام ایام میں ایک مقبول حج اور عمرے کے برابر ہو، تو رمضان کے مہینے میں ہی اس عمل کا ثواب 100 مقبول حج کے برابر ہو جائے گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، رمضان مبارک کے علاوہ حرمت والے مہینوں میں بھی اعمال کا ثواب 70 سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ اس وقت ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ حج والا مہینہ بھی حرمت والا ہے، محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں کیے گئے اعمال کا ثواب 70 گنا پھر 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اسے ایک حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر اللہ کی فضیلت ثابت شدہ ہے، لہٰذا جو شخص ہر روز 100 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، اسے ہر روز 100 حج کے برابر اجر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، صحیح الجامعہ، دوسری کتب الحدیث میں موجود ہے۔ اگرچہ یہاں حج کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مگر علماء اکرام کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے 1000 حج کے برابر کہا گیا۔ صحیح نسائی اور صحیح الجامعہ میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 1 درہم صدقے کبھی کبھی 100 دینار پر سبقت لے جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس حج کے وسائل نہیں، لیکن وہ اپنے مال کو کسی ضرورت مند پر خرچ کرتا ہے یا کسی کے لیے فلاں کام کرتا ہے، تو اسے بھی حج کے برابر یا اس سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے، جو شخص سچی نیت سے حج یا عمرہ کا ارادہ کرے، پھر کوئی بیماری یا رکاوٹ کی وجہ سے نہ جا سکے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا پورا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بحقی شعب الایمان میں موجود ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام احادیث سے ثابت ہوا، عام ایام میں ہر روز والدین کی خدمت، علم دین سیکھنا سکھانا، فجر کے بعد اللہ کا ذکر، اشراق کی نماز پڑھنا، صدقہ دینا یعنی کسی غریب بھوکے نادار کی مدد کرنا، ہر روز ہمیں ایک مقبول حج کے برابر اجر ثواب کے حصول کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے لیے اپنے مال پیش کرنا یا کسی حاجی کو زادی راہ حج کے لیے خرچہ دینا بھی حج ادا کرنے کے برابر اجر ثواب رکھتا ہے، جبکہ حرمت والے اور رمضان مبارک کے مہینے میں ان تمام اعمال کا اجر ثواب کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک حج کے برابر عمل کرنے والے کو 100 حج کے برابر ہر روز اجر ثواب کا حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، جو شخص 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر حرمت والے ایام میں 1 بار سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو سینکڑوں بار قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر اجر ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے 1 مکمل قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے، جبکہ یہی عمل اگر حرمت والے ایام میں کیا جائے، کئی 100 بار قرآن پاک پڑھنے کے برابر اجر ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، نیکی کے بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں درخواست ہے، نیچے کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا خوبصورت نام ثواب کی نیت سے ضرور تحریر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔